جہنم کے اندر وہ ایک قدم چلا پھر پیچھے دیکھے گا پھر چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا اللہ ان دونوں کو بلائیں گے اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تجھے میں نے حکم دیا جہنم کے اندر جاؤ تو نے چھلانگ لگا دی حالانکہ وہاں تو آگے وہاں تو عذاب ہے یہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے حکم دیا نماز کا میں نے سجدہ نہ دیا تیرا حکم نہ مانا تو نے حکم دیا زکات کا میں نے تیرا حکم نہ مانا دنیا کے اندر تو نے مجھے حکم دیا روزہ رکھنے کا میں نے تیرا حکم نہ مانا دنیا کے اندر تو نے مجھے حکم دیا سنت پر چلنے کا میں نے سنت کی اتباع نہ کی اللہ دنیا کے اندر میں نے تیرے بڑے بڑے حکم توڑے آج میں نے طے کیا آج مجھے اللہ جو بھی حکم کرے گا میں اپنے اللہ کا حکم فوراً پورا کروں گا اے اللہ اگرچہ جہنم کا تیرا حکم تھا لیکن پھر بھی تیرا حکم تھا نا اس لیے میں چلا گیا جہنم کے اندر چھلانگ لگا دی اللہ فرمائیں گے آ میرا بندہ تو بندہ تو کیوں جہنم کی طرف نہیں جا رہا آگے چلتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے یہ بندہ کہے گا میرا اللہ میں نے دنیا کے اندر عالموں سے سنا تھا قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ کا ایک حصہ غصے کا ہے 99 حصے میرے اللہ کی رحمت کے ہیں تیرا ایک حصہ غصے والا میں سمجھ گیا تو نے جہنم کا فیصلہ کر دیا 99 حصے تیری رحمت کے کہاں گئے اللہ فرمائیں گے میرا بندہ کیا تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا کہے گا اللہ نانا میں نے تو تیرا قرآن پڑھا تھا قرآن میں تو نے بڑے موٹے لفظوں میں لکھوا دیا تھا او گناہگاروں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا آنا تمہارا کام ہے بخش دینا میرا کام ہے جھولی پھیلانا تمہارا کام ہے رحمت کرنا میرا کام ہے 70 سال کے گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے 70 سال کی نافرمانیاں 70 سال کی گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے اللہ میں تو تیری رحمت کا انتظار کر رہا ہوں اللہ فرمائیں گے ان دونوں میرے بندوں کو جنت کے اندر ڈال دو ایک کو تو اس وجہ سے کہ اس نے میرے حکم کا حیا کیا یہ بھی جنت کے اندر اور جو بندہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوا وہ بندہ بھی جائے گا جنت کے اندر اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے خدا کی قسم دنیا کے لوگ اپنوں کو پیار کرتے ہیں لیکن میرا اللہ فرماتے ہیں میں تو اپنے گنہگاروں سے بھی پیار کرتا ہوں آج کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے بھائی اسحاق صاحب میں دیکھتا ہوں دنیا کے اندر چاروں صوبوں کے اندر جاتا ہوں سندھی میں بیان بلوچی میں بیان ہاں چاروں صوبوں میں جاتا ہوں میں نے دیکھا لوگ اپنے آپ کو بڑا حاجی سمجھتے ہیں کوئی اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا خطیب سمجھتا ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے نہ میرا بھائی یہ نہ سوچو خدا کی قسم گناہگاروں سے نفرت نہ کیا کرو یہ گناہگار بھی میرے اللہ کے بندے ہیں یہ بھی میرے اللہ کو پیارے ہیں اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے والے اپنے روزوں پہ ناز کرنے والے اپنی تہجدوں پہ ناز کرنے والے اپنے سخاوتوں پہ ناز کرنے والوں آؤ تمہیں نبی کی حدیث سناؤں میرے محبوب نے فرمایا ایک عورت
عورت تھی، بہت بڑی نیک خاتون تھی، بڑی تہجد گزار، بڑی نوافل پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی۔ ہاں ایک بلی کو اس نے پنجرے کے اندر بند کر دیا، وہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کا غصہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس میری بندی کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ تہجد پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ہاں عبادت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے میری مخلوق کو پر ظلم کیا، اب میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نیک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈلوا دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت گناہگار ہے، ایک عورت سیاہکار ہے۔ اس نے ایک بچے کو، کتی کے بچے کو پانی پلا دیا، پانی پلا دیا۔ وہ کتی کا بچہ ہوش کے اندر آ گیا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ، میں نے اس گناہگار، اس بے حیا عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت کے اندر بھیج دیا۔ مسلمانوں پانچ چکوا لو، یہی مسئلہ یاد کر کے جاؤ۔ یار ایک تو اپنی عبادت پر کبھی ناز نہ کرنا، اپنی نمازوں پر کبھی ناز نہ کرنا، اپنے روزوں پر کبھی ناز نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر کسی گناہگار سے نفرت نہ کرنا، بلکہ گناہگار بندے بھی اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو نے مجھے بھلا دیا، میں رب نے تو تجھے نہیں بھلایا۔ اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ میرے دروازے پر۔ اب دیکھو نا شب برات کی رات آ رہی ہے، رحمتوں کا سمندر آ رہا ہے، برکتوں کا سمندر آ رہا ہے۔ یہ ایسی رات ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اسی رات کے اندر بندے کے مقدروں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی رات کے اندر موت کے پرچے تقسیم ہو جاتے ہیں، اسی رات کے اندر خوشیوں کے پرچے تقسیم ہو جاتے ہیں، اسی رات کے اندر اللہ بندے کی خوشیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم لوگ معاذ اللہ اسی رات کو حلوے کے اندر گزارتے ہیں، اسی رات کو کھانے پینے کے اندر گزارتے ہیں۔ ہم لوگ شب برات کی رات کو صرف چراغاں کرنے کے اندر گزارتے ہیں۔ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، ذرا علماء سے پوچھ لینا میرے آقا کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ شب برات کی رات کو میرے آقا نے کبھی چراغاں کیا ہو، شب برات کی رات کو میرے آقا نے حلوے تقسیم کیے ہو، شب برات کی رات کو میرے آقا نے مٹھائیاں بانٹی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ایسا میرے آقا کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کو ہوگے مولوی صاحب میرے آقا کا طریقہ کیا تھا؟ آؤ تمہیں لے چلو اس ماں کے دروازے پر جو صرف میری ماں نہیں آپ کے بھی ماں ہے۔ کون سی ماں؟ ایک میری ماں جو میرے گھر میں بیٹھی ہے، ایک تیری ماں جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے۔ اس کے بارے میں ابے نے کہہ دیا بیٹا یہ تیری ماں ہے، رشتہ داروں نے کہہ دیا یہ تیری ماں ہے۔ او مسلمانوں، میرے نبی کی گھر والیاں ہماری وہ مائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ او دنیا والوں، او ایمان والوں، میرے نبی کے غلاموں، فرمایا یہ جو مومن ہیں ان مومنوں کی مائیں میرے نبی کی ازواج اور بیویاں ہیں۔ تو پھر عقیدے والے بتاؤ نا نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں۔ نبی کی بیویاں ہماری مائیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ آرام کر رہے تھے، اسی رات شب برات کی رات
اچانک میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی میں نے بستر پر اپنے آقا کو نہیں پایا۔ میرے محبوب میرے بستر پر نہیں ہے۔ مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں میری باری کے اندر میرے محبوب کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں گئے۔ یہ خیال آیا، میں فوراً کھڑی ہوئی، پھر میں باہر چلی گئی۔ میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کے قبرستان کے قریب میرے محبوب نے اپنا سر اپنے اللہ کے آگے جھکایا ہوا ہے سجدے میں۔ فرمایا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اتنا لمبا، میں ڈر گئی کہ کہیں میرے آقا کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ فرمایا میں نے آرام سے آقا کے ہاتھوں کو پاؤں کو دبانا شروع کیا۔ میرے آقا نے فوراً کہا سبحان ربی الاعلی۔ او عائشہ گھبرانا، پریشان نہ ہو، میں محمد کہیں نہیں گیا، میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ تو شب برات کی رات میں میرے آقا کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اس رات میں میرے آقا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے، میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو کہ شب برات کی رات کو ہم نے یہ فضول کام نہیں کرنے جو نہ قرآن میں لکھے ہیں نہ حدیث میں لکھے ہیں، بلکہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو حدیث میں لکھے ہیں۔ اور وہ کام کیا تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا اس رات میرے آقا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس رات میرے آقا کیا کرتے تھے؟ بولے بولے، ارادہ ہے آپ کا کہ شب برات اس جمعرات کو نہیں، اگلی جمعرات کو شب برات کی رات ہے، اللہ کی رحمت کی رات ہے۔ تو اس رات کو پٹاخے جلانے کی ضرورت ہے، بچوں کو پیسے نہ دیں کہ وہ یہ فضول کام، جی بچے ضد کرتے ہیں، بھائی بچوں کو اور جگہ اگر ضد کریں پوری کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں بچوں کا ساتھ نہ دیا کرو، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو سال گزر گیا جیسا بھی گزرا، لیکن شب برات کی رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، جھولی پھیلانی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ مانگنا ہمارا کام ہوگا اور رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہوگا۔ جی مانگے گی یا نہیں مانگے گی؟ ہر بولی کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساری بولیوں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فارسی میں بولو، بلوچی میں بولو، اردو میں بولو، سرائکی میں بولو، ساری بولیاں سننے والا کون؟ یہ حاجی لوگ بیٹھے ہوں گے، بیٹھے نا خوش نصیب، حاجی لوگوں سے پوچھو جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، آہا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بول دو۔ اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب تو اور زیادہ، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ اس رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو بھائی۔ کوئی بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہی تو وجہ ہے نا، اللہ والے رو رو کے ہر وقت یہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سرائکی بولی کے اندر اللہ والے نے رو رو کے یہی تو کہا ہے کہ اساں شہر مدینے سرائکی سمجھ آئے گی بھائی؟ جنہاں کو سرائکی سمجھ اپنی بھی ذرا محبت نال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے جو میں دوسرے دفعہ تمہیں پانچا کے کمدہ پہ آتے، میری طبیعت تھوڑی جی ناساز، اے ادھار رہ گیا، میں کہو اے سینہ نہیں سندو کے اللہ دی مہربانی نال صحابہ دے اہل بیت کی نوکر، میں نوکر اہل بیت دا، میرے سینے میں بڑا کچھ ہے، لیکن دعا کرو اللہ میں کو صحت دے وے۔ انشاءاللہ میں زیادہ دور دے نہیں، باغ علی مسجد دے اندر بھائی اشاق صاحب تشریف ہے، نمسے جمعہ پڑھ دیں میرے پچھو، بھائی ساتھی بھی ہم دے حسین تشریف ہے نہیں کرو، اتھا بھی میں اللہ دے ہوندے نبی دے گال ہی کرے نا، صحابہ دے اہل بیت دے نوکریاں دینا جمعے دے ہوتے، انشاءاللہ ولائی سنے سا، لیکن آؤ نظرہ اپنی بولی سرائکی بولی دے اندر کیا لکھ دے اللہ والا؟
مدینے دی محبت ادے اساں شہر مدینے دل دا حال سونے سو رکھے دل دا حال سونے سو اسا شہر مدینے سو رکھے دا حال سونے سو رکھے دل دا حال سونے سو اتھا نہیں نبھدی ہون ساڑی اسا رو